داؤد اور عبداللہ سووینیر شاپ سے باہر نکل آئے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ داؤد کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آخرکار اس نے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا، یہ کیسی کتاب دی ہے آپ نے اس کو؟ قرآن مجید کی منتخب آیات کا ترجمہ ہے۔ توحید، رسالت، انبیاء، جنت، جہنم اور قیامت سے متعلق کچھ آیات ہیں۔ پھر کچھ آیات وہ اعمال بیان کرتی ہیں جن پر آخرت کی فلاح موقوف ہے۔ آخر میں کچھ احادیث اور سیرت طیبہ کے مختصر احوال ہیں۔ یہ گویا اسلام اور پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک تعارف ہے۔ مگر 500 یورو تو بہت بڑی رقم ہے۔ کانفرنس کے منتظمین نے اخراجات کے لیے دیے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کروں۔ اللہ نے کرم کیا کہ ان پیسوں کا ایک بہتر مصرف سامنے آ گیا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ لڑکی ایک کتاب پڑھ کر اسلام قبول کر لے گی؟ تم بھول گئے داؤد کہ تھوڑی دیر قبل میں نے کیا کہا تھا۔ خارج میں تبدیلی لانا ہمارا کام نہیں۔ ہم اس بساط کے ادنا مہرے ہیں۔ اللہ کے اس حقیر مہرے نے شیطان کے خلاف ایک چال چلی ہے۔ اللہ چاہے گا تو مؤثر ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ ایک لمحے کو وہ رکا اور داؤد کو دیکھتے ہوئے بولا، داؤد، لوگوں کو مسلمان بنانا ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ میں نے کر دیا۔ اسے وضو بھی کرا دیا، کپڑے بھی بہتر کرا دیے۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے دل میں اسلام کو ڈال دے۔ باقی اس کا نصیب اور اللہ کا فیصلہ۔ ہمارا کام ختم۔ یہ کہہ کر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں الحمرا کے در و دیوار کو دیکھتے ہوئے اور مختلف پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ داؤد نے کچھ دیر خاموشی کے بعد جھجکتے ہوئے کہا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے تو میں سمجھا تھا کہ اسلام کا سفیر ہسپانوی حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ اللہ نہیں ہوتا تو یقیناً ہو جاتا۔ شیطان کا داؤ بہت خوفناک ہوتا ہے اور انسان کا نفس اسے برائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ داؤد نے یہ الفاظ سنے تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے قرآن میں ان کا قصہ پڑھا تھا۔ انہوں نے بھی مصری عورتوں کے حسن کے جال سے خود کو بچانے کے بعد ایسے ہی کچھ الفاظ کہے تھے۔ دوسری طرف یہ الفاظ کہتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پر احسان مندی کے گہرے اثرات تھے۔ اس کے لہجے میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اتنی مٹھاس تھی کہ اس کی تاثیر داؤد نے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس کی۔ اسے یہ شخص بہت عجیب محسوس ہوا۔ وہ عبداللہ کی بات کے جواب میں صرف اتنا ہی بول سکا، آپ اپنی پارسائی کو کتنی آسانی سے خدا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اسی کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے۔ وہی کریم ہم مجرموں کا پردہ رکھنے والا ہے۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ کال گرلز کبھی ایسی نہیں ہوتی۔ بخدا مجھے نہیں خبر کہ میں تنہا ہوتا اور یہ مجھ کو پیشکش کرتی تو منع کر پاتا یا نہیں۔ داؤد کی بات سن کر عبداللہ مسکرا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ مغربی دنیا میں اسپین کی خواتین سب سے زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف نظر کر کے کہا، اللہ نے یہ نوبت آنے ہی نہیں دی، اسی لیے اس نے ہم دونوں کو اکٹھا کر کے یہاں بھیجا تھا تاکہ شیاطین کا یہ جال غیر مؤثر ہو جائے۔ شیاطین ہماری بے خبری میں اپنے جال بنتے ہیں، مگر وہ احمق نہیں جانتے کہ ان سے اوپر خدا موجود ہے۔ وہ ان شیاطین کی بے خبری میں ان کے ہر جال کو غیر مؤثر کر دیتا ہے۔
کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جیسے چھوٹے اور معمولی لوگوں کے لیے وقت ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان سے بچاتے پھریں؟ اس کی بات سن کر عبداللہ چلتے چلتے رکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ داؤد، یہ اہم بات ہے، اسے سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ عظمت کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ ہماری نظر کا ہر بڑا ان کے سامنے بہت حقیر اور بہت ہی چھوٹا ہے۔ ان کے سامنے کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا۔ جیسے تم اگر جہاز میں بیٹھ کر 33,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ جاؤ تو دریا، انسان، درخت اور پہاڑ تمہیں یکساں طور پر پست لگیں گے۔ بلند اور اعلیٰ رب کے سامنے سب حقیر ہیں، مگر وہ کریم ہے، اسی لیے وہ ہر چھوٹے بڑے پر ایک جیسی توجہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اس سے مخلص ہوں، جیسے آپ، جس نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر سچائی کو قبول کیا ہو۔ ان پر تو اس کی خصوصی نظر کرم رہتی ہے۔ داؤد کے دل پر ایک چوٹ سی لگی۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو گیا۔ وہ کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھا رہا، پھر مسکرا کر بولا، چلیے یہ اچھی بات ہے کہ شیطان نے ہمیں بھی کوئی اہمیت دی ہے اور ہماری طرف بھی کوئی جال پھینکا۔ یقیناً آپ اہم آدمی ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ آپ کے ایمان کو ضائع کرنا چاہتا تھا۔ ویسے معاف کیجئے، مگر میرا تاثر یہ ہے کہ یہ جال آپ کے لیے تھا۔ اس لڑکی نے تو ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کے مخاطب تو آپ ہی تھے سینیور۔ داؤد نے سینیور کہتے ہوئے بالکل اسی لڑکی کے لہجے کی نقل اتاری تھی۔ اس کے چہرے پر ہنسی کا تاثر تھا۔ عبداللہ بھی ہنسنے لگا، پھر داؤد سے دریافت کیا، آپ برطانوی ہیں، آپ کو کرکٹ کا شوق تو ہوگا؟ بہت زیادہ تو نہیں، لیکن ہے، اس کھیل کو سمجھتا ہوں، داؤد نے جواب دیا۔ تو پھر آپ شیطان کے کھیل کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، انٹرنیشنل کرکٹ میں دنیا کے بہترین کھلاڑی شریک ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہر فن مولا نہیں ہو سکتے۔ ان میں کچھ نہ کچھ کمزوری رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ہر ٹیم اپنی مخالف کو اس کی طاقت کے بجائے اس کی کمزوری کے میدان میں لے جا کر اس کو شکست دیتی ہے۔ جیسے کرکٹ میں کچھ بیٹسمین لیگ اسٹمپ کی طرف بہت اچھا کھیلتے ہیں، مگر آف اسٹمپ پر کمزور ہوتے ہیں۔ اچھا بولر ہمیشہ ان کو آف اسٹمپ پر بال کراتے ہیں، وہ وہاں رنز نہیں کر پاتے اور کوشش کرتے ہیں تو آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس کا ہماری گفتگو سے کیا تعلق؟ تعلق ہے، بالکل ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جنسی جذبہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ اکثر لوگوں کو اسی آف اسٹمپ پر گیندے کرا کر انہیں سلپ میں کیچ آؤٹ کراتا ہے۔ مگر آپ تو سلپ نہیں ہوئے، داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر میں اس کی وجہ پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک دنیا ہم انسانوں کی ہے، اس سے پوشیدہ ایک دنیا شیطانوں کی ہے جو ہمارے لیے جال تیار کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بلند ایک اور دنیا فرشتوں کی ہے، اور ان سب سے بلند اللہ کی اپنی ہستی ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو میں دیکھ سکتا ہوں، کاش میں تمہیں دکھا سکوں۔ میرا مالک یہ بساط بچھا کر کہیں چلا نہیں گیا ہے، اس کا عرش قائم ہے۔ پوری کائنات کی لمحہ پا لمحہ اطلاعات عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ ہر غلام پر آقا کی نظر ہے، ہر مخلوق کی اسے خبر ہے، ہر کسی کے حسب حال احکام
جاری ہو رہے ہیں۔ کیا یہاں ہر جگہ فرشتے موجود ہیں؟ داؤد نے قدرے تعجب سے پوچھا تو عبداللہ نے کہا، ہر جگہ موجود ہیں، ہر لمحہ نگرانی کر رہے ہیں، ہر لمحہ کی اطلاع اسے دیتے ہیں اور ہر لمحہ اس کا فیصلہ نافذ کر رہے ہوتے ہیں۔ گرچہ خدا کی یہ دنیا انسان اور شیاطین دونوں سے پوشیدہ کر دی گئی ہے، مگر انسان اور شیاطین کی جنگ پر اس کی خصوصی نظر رہتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان بہت کمزور ہے اور شیاطین اس پر چھپ کر وار کریں گے تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں تو پھر پروردگار اپنی تدبیر کرتا ہے۔ اس تدبیر میں کبھی وہ فرشتوں کو استعمال کرتا ہے اور کبھی انسانوں کو، مگر اس کے نتیجے میں شیطان کی ہر تدبیر آخرکار الٹی اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ عبداللہ کے خاموش ہوتے ہی داؤد نے کہا، اور اس وقت اس کی تدبیر یہ تھی کہ اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ لڑکی یہاں آپ کو ملے گی۔ پھر وہ ایک لمحے کو رکا اور غور سے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال نہیں ہے کہ آپ تنہا ہوتے تب بھی آپ کا رویہ کچھ مختلف ہوتا۔ سچ بتائیے کہ آپ تنہا ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کیا کرتا، مگر مجھے اللہ سے حسن ظن ہے کہ وہ مجھے بھٹکنے نہیں دیتے، کیونکہ جس وقت وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی اور اپنی خدمات پیش کی تو میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ اس تک اسلام کی دعوت کیسے پہنچائی جائے۔ پھر وہ خود ہی ہنستے ہوئے بولا، ایسی لڑکی کو دیکھ کر یہ خیال صرف فرشتہ ہی دل میں ڈال سکتا ہے، اتنا غیر فطری اور غیر مردانہ خیال کبھی کسی انسان کو نہیں آ سکتا۔ عبداللہ کی بات پر داؤد نے زور کا قہقہہ لگایا اور کہا، اچھا تو آپ اس کی بات سن کر اتنی دیر جو خاموش رہے تھے تو یہ سوچ رہے تھے؟ میں سمجھا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہونے پر پچھتا رہے ہیں اور مجھے بھگانے کا طریقہ سوچ رہے ہیں۔ پھر وہ چونک کر بولا، یہ سب چھوڑیں، وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں تو الحمرا کا باقی حصہ بھی دیکھنا ہے۔ عبداللہ اور داؤد الحمرا کے مختلف حصے دیکھ رہے تھے۔ داؤد اپنے پیشہ ورانہ پس منظر اور الحمرا میں کئی دفعہ پہلے بھی آنے کی بنا پر عبداللہ کے لیے بہترین گائیڈ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی رہنمائی میں عبداللہ نے نہ صرف قلعے کے تمام حصے مختصر وقت میں دیکھ لیے، بلکہ بہت سی ایسی تاریخی معلومات جو اس کے پاس نہیں تھیں، داؤد کے ذریعے سے اسے مل رہی تھیں۔ وہ دونوں چلتے چلتے تھک گئے تو سروں کے بلند و بالا درختوں کے نیچے بہتے فواروں کے پاس پڑی ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ الحمرا پر نظر ڈالتے ہوئے داؤد نے عبداللہ کو بتایا، مسلمانوں کے اخراج کے بعد ایک زمانے تک اسپین کے متعصب عیسائیوں نے الحمرا کو نظر انداز کیے رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک امریکی مصنف نے 19ویں صدی میں الحمرا پر کچھ کہانیاں لکھیں جن کو بہت مقبولیت ملی، جس کے بعد اس پر توجہ دی گئی اور اب اقوام متحدہ نے اسے ایک شاہکار ثقافتی ورثہ قرار دے دیا ہے۔ یہ اسپین کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز ہے جسے دیکھنے سالانہ 20 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں، مگر وہی دیکھ کر نہیں جاتے جو سبق یہاں پر سب سے زیادہ نمایاں طور پر لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ نے دھیرے سے تبصرہ کیا۔ الحمرا کو دیکھنے کے بعد عبداللہ بہت کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ داؤد کو خیال ہوا کہ عبداللہ اسی عربی عبارت کی بات کر رہا ہے جس پر کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی تھی، یعنی لا غالب الا اللہ،
ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بیشتر لوگوں کو عربی نہیں آتی، اس لیے وہ لا غالب الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھ پاتے۔ میں اس کے لفظی مطلب کی بات نہیں کر رہا۔ عبداللہ نے بدستور کھوئے ہوئے انداز میں کہا، تم جانتے ہو کہ میں خاص طور پر الحمرا کیوں آیا ہوں؟ ظاہر ہے کہ غرناطہ آ کر بھی اگر الحمرا جیسے شاہکار کو نہ دیکھا تو کمال کیا۔ بے شک یہ ٹھیک ہے، مگر میں صرف الحمرا کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، وہ تحریر پڑھنے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقش کی ہے۔ داؤد کے کچھ سمجھ میں نہ آیا، مگر کچھ پوچھنے کے بجائے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ عبداللہ نے اپنی بصیرت سے جو کچھ دیکھا ہے اس کو بھی دکھائے۔ نبیہا کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے نمبر دیکھا، اس کی ماں سمینہ کا فون تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں امی؟ تمہاری بلا سے میں کیسی ہوں؟ تم نے تو پلٹ کر پوچھا ہی نہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ امی میں نے کل آپ کو فون کیا تھا، کیا اس سارا نے آپ کو نہیں بتایا تھا؟ ارے بتایا تھا، مگر میں اس وقت نہا رہی تھی، مگر مجھے ایک ملنے والی کے ہاں جانا تھا، پھر میں بھول گئی تھی، مگر تم تو دوبارہ فون کر لیتی۔ امی میں بھی مصروف ہو گئی تھی، پھر اس سارا نے بلا وجہ فون پر ایسی بات کہی کہ دل خراب ہو گیا۔ کیا کہا اس نے؟ کہنا کیا تھا، میرے اور خالد کے معاملے میں بلا وجہ دخل دے رہی تھی۔ اس کی یہ مجال کہ اب میری بیٹی کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرے، دیکھ لوں گی میں اسے۔ رہنے دیں امی، ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، آپ اس سے کوئی بات نہ کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے نبیہا کے ذہن میں سارا کی ہمدردی سے زیادہ یہ احساس تھا کہ اس کا اور خالد کا معاملہ زیر بحث آ جائے گا۔ سمینہ مزید بگڑ کر بولی، اس کی تو شکل دیکھنے کا دل نہیں چاہتا، کتنی لڑکیاں دیکھ رکھی تھی میں نے اپنے حمزہ کے لیے، لیکن اس نے ایسا جادو کیا حمزہ پر کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ ہمارا سونے جیسا بیٹا، کیسا لاڈلا بیٹا، کیسے خاک میں مل گیا۔ امی لاڈلے بچے تو اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ارے تو کیا لاڈ نہ اٹھاتے؟ اور تمہیں کون سا تمہاری مرضی کرنے سے روک دیا تھا؟ ان کا اشارہ نبیہا کی شادی کی طرف تھا۔ امی مگر میں نے دیکھ بھال کر شادی کی ہے، بھائی کی طرح گٹر کی نالی سے آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کر نہیں آئی۔ نبیہا کا اشارہ اپنی سسرال کی مالی حیثیت کی طرف تھا۔ اس کی ماں اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، گٹر کی اس پرورش کو تو میں واپس گٹر میں پہنچا کر دم لوں گی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ امی یہ کرنا تھا تو شادی ہی نہیں کرنے دیتی بھائی کو۔ نبیہا کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ارے اس وقت تمہارے ابا کی اپنے بھائی اور بھتیجے سے محبت جاگ اٹھی تھی، وہ ذرا بھی میرا ساتھ دیتے تو میں یہ رشتہ ہونے ہی نہیں دیتی، مگر اب میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اسے طلاق دلوا کر ہی دم لوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون پٹک دیا۔ عبداللہ کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر دھیرے دھیرے دوبارہ گویا ہوا۔ تم جانتے ہو داؤد کہ اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے انسانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ وحی بھیج کر نبیوں کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیرتے ہیں، قوموں اور انسانوں کے حالات میں عبرت کے نشان چھوڑتے ہیں۔ مگر یہ بتائیے کہ یہاں الحمرا اور
غرناطہ میں کیا نشانیاں ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور باقی لوگ نہیں دیکھ پا رہے؟ داؤد کے لہجے میں تجسس بہت نمایاں تھا۔ اسے عبداللہ کے ساتھ گزارے ہوئے چند گھنٹوں میں اندازہ ہو چکا تھا کہ عبداللہ کا علم، چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کا انداز عام لوگوں سے کہیں زیادہ غیر معمولی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ دیر قبل میں نے کہا تھا الحمرا میں نقش لا غالب الا اللہ اپنے اندر موجود دو بہت بڑے حقائق کا آئینہ دار بھی ہے۔ یہ حقائق شاید غرناطہ ہی میں کھڑے ہو کر زیادہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ جی بالکل یاد ہے، اور آپ نے پہلی حقیقت یہ سمجھائی ہے کہ ہم سب اس بساط کے ادنا مہرے ہیں، اصل طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ داؤد نے پوری بات کا خلاصہ کر دیا، پھر وہ سر پر ہاتھ مار کر بولا، اس پہلی بات ہی میں اتنی تفصیل ہو گئی اور پھر وہ لڑکی آ گئی جس کی بنا پر دوسری حقیقت بیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ٹیکسی میں یہاں آتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ یہودی اپنی تاریخ بھول چکے ہیں۔ جی بالکل یاد ہے، بلکہ آپ نے خدا کے کسی قانون کا ذکر کیا تھا جس کی بنا پر اہل غرناطہ نے کم تعداد کے باوجود پورے یورپ کی متحدہ فوج کو شکست دی تھی۔ یہ دو گرہیں تو میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہیں، خاص کر یہود کی تاریخ والی، کیونکہ یہودی تو دوسری قوموں سے کہیں زیادہ اپنی تاریخ اور اپنے ماضی سے جڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے داؤد سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو یہودی کون ہیں؟ میں اس سوال کو نہیں سمجھا۔ یہودی تو بس یہودی ہیں، داؤد نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ واقعی عبداللہ کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم کسی ایک فرد کا نام نہیں، وہ ایک تاریخ کا نام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت کا نام ہے۔ وہ اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ اور فعال طریقے پر اہل دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی ہیں، سارے مذاہب کے پیروکار ان کا یکساں احترام کرتے ہیں۔ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہود ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ داؤد نے عبداللہ کی تائید کی۔ بے شک یہود، مسیحی اور مسلمان سب ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن میں ایک دوسری بات بتا رہا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج سے 4000 برس قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا، اور جب وہ ان میں سرخرو ہو گئے تو پھر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تا قیامت دنیا کی امامت اور رہنمائی حضرت ابراہیم کی اولاد کرے گی۔ اچھا، داؤد بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مرکز یعنی مشرق وسطیٰ میں بسا دیا، اور ان کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ جب وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے تو دنیا میں عروج پائیں گے، اور جب اس کی نافرمانی کریں گے تو ذلت، محکومی اور عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے پر ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل پر یہ قانون نافذ کیا گیا۔ وہ فرما برداری کرتے تو دنیا پر غالب رہتے، اور نافرمانی کرتے تو بدترین عذاب کا شکار ہوتے۔ عبداللہ یہیں تک پہنچا تھا کہ داؤد نے اپنی معلومات بیان کرنا شروع کر دی۔ جی یہ تو مجھے معلوم ہے، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی، ان کی نافرمانی کی تو سخت سزا پائی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور میں بہت عروج حاصل کیا، پھر بخت نصر کے دور میں ذلت و عذاب کا شکار ہوئے، پھر مکابیوں کے دور میں دوبارہ عروج حاصل کیا، اور پھر مسیح علیہ السلام کے بعد رومیوں کے ہاتھوں پھر بدترین تباہی کا سامنا کیا۔ میں اس تاریخ سے واقف ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ
کسی قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ ہاں، اسی کو میں نے کہا تھا کہ یہود اپنی تاریخ کے اصل سبق کو بھول چکے ہیں۔ عبداللہ نے اپنے اس جملے کی وضاحت شروع کی جو اس نے ٹیکسی میں داؤد سے کہا تھا۔ یہ یہود کی بڑی بدقسمتی تھی اور ہے کہ وہ عروج و زوال کے اس قانون کو تاریخی عوامل کا نتیجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قانون واضح طور پر یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا موجود ہے، مگر بدقسمتی سے جب کسی قوم پر فکری اور اخلاقی زوال طاری ہوتا ہے اور اقتدار کی محبت ان پر غالب آ جاتی ہے تو اسے واضح ترین حقائق بھی نظر نہیں آتے۔ چنانچہ آخری دفعہ جب یہود کو ایک موقع دیا گیا اور وہ مسیح بھیجا گیا جس کے وہ منتظر تھے، تو انہوں نے اس کی بات ماننے کے بجائے اس کا انکار کر دیا، بلکہ اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا اشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے؟ جی ہاں، یہودی ان کے آنے کے منتظر تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا مسیحا آ کر ان کو رومیوں کی غلامی سے نکالے گا۔ مسیحا واقعی آ گئے، مگر وہ ان کو اللہ کا قانون سمجھانے لگے، یہ بتانے لگے کہ اس اخلاقی پستی کے ساتھ جس کا یہود شکار تھے وہ کبھی اس غلامی سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ قانون یہ تھا کہ اگر ایمان و اخلاق میں لوگ پست جگہ پر کھڑے ہیں تو ان پر ذلت اور غلامی مسلط ہو جائے گی۔ وہ ایمان و اخلاق میں بہتر جگہ پر آئیں گے تو غلبہ اور دنیاوی اقتدار ان کا منتظر ہوگا۔ بدقسمتی سے یہودی لیڈرشپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ مسیحا کی شکل میں کسی فوجی جنرل کے منتظر تھے جو رومی غلامی سے ان کو نجات دلائے۔ چنانچہ وہ ان کی تنقید پر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ان کے دشمن ہو گئے اور آخرکار نتیجہ بھگت لیا۔ رفع مسیح کے بعد یہود نے بغاوت کر دی، جسے کچلنے کے لیے ٹائٹس کی قیادت میں رومی فوج نے حملہ کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ بڑے پیمانے پر یہود کا قتل عام ہوا اور تمام یہودی فلسطین سے نکال دیے گئے۔ داؤد کے چہرے پر عجیب کیفیات تھیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ عبداللہ بولتا رہا۔ مسیح کے کفر کی پاداش میں یہود کو امامت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد کو اسی منصب پر فائز کر دیا گیا۔ جب ان کے درمیان آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بنی اسماعیل آپ پر ایمان لائے، جس کے بعد بطور انعام دنیا کا اقتدار ان کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی صدیوں تک وہ وفاداری کے اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے، مگر جب انہوں نے وہی روش اختیار کی تو خدائی عذاب کا کوڑا ان پر مسلط ہو گیا۔ پہلے بغداد میں تاتاریوں کی شکل میں عذاب الہی ان پر نازل ہوا، اور اس کے بعد یہاں غرناطہ میں عربوں کی آخری سلطنت بھی برباد ہو گئی۔ یورپی مسیحی اقوام نے اسپین کے عربوں کے ساتھ، جنہیں وہ مور کہتے تھے، وہی سلوک کیا جو رومیوں نے یہود کے ساتھ کیا تھا۔ داؤد بدستور خاموش تھا، اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ غرناطہ کا حکمران خاندان جو اندلس میں عربی اقتدار کی آخری نشانی تھی، انصار کے قبیلے بنو خزرج سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا اقتدار معجزانہ طریقے پر 250 برس کے طویل عرصے تک یہاں قائم رہا، اس لیے کہ وہ لا غالب الا اللہ کے علم بردار تھے۔ یہی ایمان ہے، اللہ سے وابستگی کا یہی وہ سبب تھا جس کی بنا پر پورے یورپ کی متحدہ طاقت بھی مل کر ان کو شکست نہیں دے سکی۔ مگر جب ان کی اخلاقی حیثیت اپنی آخری پستی کو جا پہنچی تو فرنینڈس اور ایزابیلا عذاب الہی کی طرح نازل ہوئے اور پورے اندلس سے عربوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ بس ایک تحریر یہاں الحمرا کے در و دیوار پر نقش ہے، جو خاموش زبان میں
لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ خدا برحق ہے، وہ زندہ ہے، دنیا کا نظام اپنی مرضی کے تحت چلا رہا ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر اس نے یہودیوں اور عربوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ خدا کی نافرمانی کریں گے تو مغلوب ہو جائیں گے، اور فرما برداری کریں گے تو غالب ہوں گے۔ بدقسمتی سے یہود اور مسلمان دونوں نے اس قانون خداوندی کو نہیں سمجھا۔ وہ دوسری قوموں کے اپنے اوپر غلبے کو دوسروں کی سازش اور ان کے ظلم کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ دراصل وہ خدا کی سزا کا ظہور ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ خدا ہے اور وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ روز قیامت وہ اسی طرح افراد کی سزا و جزا کر دے گا۔ خدا کے ہونے اور روز قیامت اس کی سزا و جزا کے برحق ہونے کا اس سے بڑا ثبوت دنیا اور کیا دیکھنا چاہتی ہے؟